تو وہاں پر پھر کسی کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اس کمال میں پہلے زوال لائے اور پھر کمال کی طرف لے جائے. یہ نہیں ہوگا. یہ ایک ابتدائیہ ہے میری تقریروں کا. اس پر ذہن کو اپنے آپ بالکل فوکس رکھیے, اس لیے کہ یہ بالکل بنیادی تقریر ہے. ہو سکتا ہے ایک اور تقریر اس کے بعد, لیکن ہم موضوع میں داخل ہوں گے اسی طرح سے, اسی انداز سے سمجھاتے ہوئے. اچھا, یہ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں سامنے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, ان سے گفتگو کر رہا ہوں. نہیں, اب ختمہ نہیں ہے. کم از کم میں 2 کیمرے تو دیکھ رہا ہوں کہ جو اس گفتگو کو محفوظ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہ ہوگی کہ اس کو آگے کی طرف یعنی بھیجا جائے اور اس کو کسی اس کے حوالے کیا جائے. مثلا میڈیا میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آج کل جو کیفیتیں ہیں, بہرحال یہ ایک ذمہ دار گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہر انسان اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہے, یہاں وہاں ہر جگہ. ایک دوسری بات یہ کہ جس نے یہ سمجھ کر کہ مذہب اصل میں میتھمیٹیکل نہیں ہے, یہ وہی افراد ہو سکتے ہیں جن کے پاس ظن و تخمین اہم ہے, جن کے پاس قیاس اور خیال اہم ہے. یہ وہاں تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہاں تبدیلی ہے, اس لیے کہ ہمارا ہی گمان, ہمارا ہی خیال, ہمارا ہی قیاس, ہمارے ہی آئیڈیاز, ہمارے ہی نوشن. یہ مشکل باتیں نہیں ہیں, بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں اس میں. تو وہاں ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس یہ ہے کہ ہاں بھائی تبدیلی تو ہے, لیکن چونکہ ہم اصلاً نسلاً نہ ہم نے کبھی قیاس پر توجہ دی ہے, نہ ہم اپنے ذاتی خیال کو درمیان میں لاتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معین ہے, معین ایک معین فکر ہے مذہب, اس میں تبدیلی نہیں ہے, اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی نہیں ہے. سورج کا نکلنا معین ہے, چاند کا نظر آنا معین ہے, 4 موسموں کی تبدیلی اور ان کا تغیر اپنے اپنے اعتبار سے معین ہے. یہ معین امور ہے, اصول ہے جو آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں, اس میں تبدیلی نہیں ہے. اب اس تعین شدہ کیفیت کو اگر آپ حسابی نہ جانیں اور اس سے آپ میتھمیٹیکل نہ سمجھیں تو یہ ہماری عقل کا فطور ہے, یہی میتھمیٹیکل ہے. اگر حساب میں 2 + 2 = 4 ہے, معین اشیاء ہیں یہ, تو آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ 2 + 2 4 ہیں؟ کوئی تو حکمت رہی ہوگی نا کہ 2 + 2 = 4. نہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 2 کون ہیں, نہ آپ نے دیکھا کہ وہ 2 کون ہیں, مگر آپ نے مساوی کر دیا 4. یعنی آپ حساب کا سوال حل کر رہے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ اینٹیٹیز کیا ہیں, یہ 2 جو اس طرف رکھے تھے یہ کون ہیں, اور یہ 2 جو جمع کے بعد رکھے گئے یہ 2 کون ہیں. ظاہر 2 ایک جیسی قوتیں ہو تب مساوی ہوں گی 4 کے. یہ جانے بغیر حساب نے طے کر دیا کہ 2 + 2 4, اور اس پر تو طبیعت مائل, اس پر طبیعت مائل, اس پر ایگریمنٹ ہے آپ کا, نان ایگریبل ایگریمنٹ. اب کیا کہوں میں اس کو, اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں چاہتا, مگر ایگریمنٹ ہے آپ کا. طبیعت بھی آج میں ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں نا, مطلب اگر اس وقت مثلا برٹرینڈ رسل زندہ ہو جو بڑا میتھمیٹیشین فلاسفر ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اختلاف کرے, لیکن میں اپنی جگہ مناسب بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں قوتوں کو تو دیکھو کہ یہ 2 کون ہیں اور وہ 2 کون ہیں. یہ قوتیں ملیں گی تو مساوات قائم ہوگی نا. دیکھیں نا, یہ اصول کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ قوتیں قائم ہو اور ایک جیسی ہو تو ایکویشن برابر ہے, لیکن فقط یہ کہہ دینا کہ یہ 2 اور وہ 2 جمع ہو تو 4, اور اس کو آپ کہیں میتھمیٹکس, اور اس کو آپ کہیں ڈیفینٹ سائنس, اس کو آپ کہیں ڈیفینٹ سائنس, جبکہ یہ امپروبیبل ہے, یہ انڈیفینٹ ہے. میں بلکہ ایک لفظ اور استعمال, یہ ایبسرڈ ہے. میں اس سے آگے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں, اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں یہ اپرچونٹی اویل کر رہا ہوں کہ میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہوتے, سب ہیں یہی ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ احساس ہمیں کس نے دلایا کہ قوتوں کو تو دیکھو کہ یہ قوتیں کون ہیں.
حساب سے آگے کی منزل، کتاب سے آگے کی منزل، یعنی مذہب اور مذہبیات وہ قوتیں تھیں، اور ان کو ہی قوت ہونا چاہیے کہ وہ یہ احساس دلاتے رہیں کہ جمع کرو تو مساوی جمع کرو، منہا کرو تو مساوی کو منہا کرو۔ آپ ایک طرف دو عقل مند اور ایک طرف دو جہلا کو رکھ کے مساوی 4 کی ایکویشن قائم نہیں کر سکتے، اور پھر کہہ دیں گے یہ جمع، اور آپ کہیں گے یہ مساوی، اور کہیں کہ یہ ڈیفینٹ، اور یہ کہیں کہ اس میں تغیر نہیں، اور یہ کہیں کہ اس میں تبدل نہیں، اور یہ کہیں کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی ایگزیم اور کون سے پوسٹولیٹ کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ کون سے تھیرم کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ کدھر بہکایا جا رہا ہے؟ یہ کس سمت میں ہکایا جا رہا ہے؟ یہ سارے قرآنی لفظ ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں ترجمے کی صورت میں۔ تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ کہہ دیا کہ ہاں یہ مسئلہ تو اس طرح سے، تو مذہب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ حسابی نہیں۔ ارے بھائی، اسی مذہب نے تو مجھے یہ شعور دیا کہ جانچو کہ یہ دو کون اور وہ دو کون۔ اگر مذہب یہ شعور نہ دیتا تو آج ممبر سے اتنے بڑی ڈیفینٹ پروون تھیری کو، یعنی جو ثابت شدہ ہے، میں ریفیوٹ کر رہا ہوں، میں نیگیٹ کر رہا ہوں، میں رد کر رہا ہوں۔ ہاں، جس دن میرا میتھمیٹیشن مجھے یہ کہہ دے کہ یہ دو یہ ہیں اور یہ دو یہ ہیں، اور میں اس کو کسی اور کسوٹی پہ پرکھ لوں، تو میں خود مساوات میں کہوں گا یہ 4، ورنہ ہماری زندگی کی بحث ہے یہ کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ تو میری زندگی کی بحث ہے۔ آپ ترتیب میں سب کو کھڑا کر کے کہیں کہ سب برابر ہیں، کیوں آپ الجھتے ہیں؟ کیوں آپ عمومی فکر سے الجھتے ہیں کہ یہ ہم مرتبہ ہیں، یہ یاران نبی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب 4 ایک ہی ہیں؟ کیوں الجھتے ہیں آپ؟ حساب کا سوال حل کر کے آئے ہیں، آپ الجھ کیوں رہے؟ وہاں بھی کہتے ہیں کہ 2 + 2 = 4، بالکل صحیح ہے، وہاں کیوں رکتے ہیں؟ وہاں کائے کے لیے دیکھتے ہیں؟ وہاں کائے کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں؟ وہاں کائے کے لیے آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حساب کا جو موجودہ معیار ہے اس سے بڑا بھی کوئی معیار ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ معیار ہے مذہب۔ وہ معیار ہے مذہب۔ مذہب وہ ڈیفینٹ سائنس ہے۔ مسئلہ معاملہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا نہیں ہے، کہیں ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا، جو ثابت شدہ شے ہوتی ہے اس کو ثابت نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ بھی اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یعنی ایک ثابت شدہ حقیقت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی ثابت شدہ حقیقت کو آپ ثابت کریں گے تو آپ اپنے آرگیومنٹ کو ویک کریں گے۔ تو لہذا ایسی کوشش نہ کیجیے، ایسی غلطی نہ کیجیے، کسی ایسی بحث میں نہ الجھ جائیے کہ جس کے نتیجے میں آپ ہی ثابت کر رہے ہوں۔ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہو تو وہ ثابت کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ثابت تو وہاں کیا جائے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن جہاں اطمینان قلب ہو وہاں ثابت نہیں کرتے آپ، وہاں صرف طمانینت قلب کو تلاش کرتے ہیں کہ میرا قلب مطمئن کیا کہتا ہے۔ یہ قلب مطمئن کی باتیں ہو رہی، تو اب جب مذہب کی بات آئی تو اس کو یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ اصل میں ڈیفینٹ نہیں ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اس آرگومنٹ میں بہت دیر تک جانا نہیں چاہتا، مگر صرف بتانا یہ چاہتا ہوں ان افراد کو کہ جن کے پاس ایک اہمیت ہے دین کی دیانت کے ساتھ، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ معاملہ سائنسی نہیں ہے، مگر معاملہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ بقائے انسان کا معاملہ ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس دور میں جہاں اتنے علوم اس وقت آپ کے سامنے ہیں، کون سا علم ہے کہ جو انسان کو باقی بتا رہا ہے؟ کوئی تو علم کا نام لیجیے، اینتھروپولوجی کہیں گے، آنٹولوجی کہیں گے، ایپسٹمولوجی کہیں گے، فلسفی کہیں گے۔ کون سا ایسا علم ہے آپ کی نگاہ میں انسانوں کے علوم میں کہ جو انسان کو باقی بتا رہا ہو؟
جبکہ موضوع خود انسان ہے. یعنی میں خود موضوع اور میرے ہی بقا اور دوام کی کوئی گفتگو نہ کرے. اب اس سے بڑھ کر غفلت میں جینا کیا ہے کہ میں خود موضوع، قرآن کا موضوع ہوں تو میں، علوم کا موضوع ہوں تو میں، اور میری ہی گفتگو کوئی نہ کرے، یعنی میری پائیداری سے متعلق، میرے دوام سے متعلق کوئی گفتگو نہ کرے، اور یہ کہے کہ تم موضوع تو ہو لیکن تم دائمی نہیں ہو. ارے بھائی، اگر میں موضوع نہیں ہوں اور میں دائمی نہیں ہوں تو پھر یہ موضوع کیا ہے؟ یہ ہے کیا موضوع؟ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ صاحب خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد آیت ہی نہیں دی، اور یہ مسئلہ ہے قرآنی. تو آئیے ایک میرے سامنے ایک پیرامیٹر ہے، اس میں ذرا کسیں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ وہ پیرامیٹر کیا ہے. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ دہر، یہ 76واں سورہ ہے. اس سورہ کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ ابرار بھی کہا جاتا ہے. یہ 4 نام تو معین نام ہیں جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. نہیں معلوم اس کے علاوہ اور کتنے اس کے صفاتی نام ہوں گے، اس پہ گفتگو نہیں ہے، مگر کم از کم یہ 4 نام ہیں. آپ کو عمومی تفاسیر میں یہ نام مل جائیں گے. 76واں سورہ کلام مجید کا، 114 کل سورے، اس میں یہ 76واں سورہ. اب اس کے تعلق سے ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کی بنیاد، سرنامہ، یہ آیت رکھی ہوئی ہے. میں لفظ استعمال کیا کر رہا ہوں؟ آیت. کیوں؟ اس میں ایک مدورہ نشان ہے دائرے کی صورت میں. ہر سورے کے بعد، یعنی جیسے ہی آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دائرہ لگا ہوا ہے، وہ علامت ہے آیت کی. اب اس کو رموز میں نہ جانیے، اس کو زیادہ دیر تک رمز نہ رکھیے. یہ آیت ہے، اب اس پر بھی گفتگو نہیں ہے. ظاہر اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. اور اس کے بعد حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پہلی آیت حل اتی سے یہ سورہ شروع ہوا اور مذکور پہ جا کے یہ آیت رک گئی. انسان موضوع بنا، اور انسان موضوع اس طرح سے بنا کہ جہاں ترجمہ کرنے والوں نے اسے ترجمہ کیا کہ ایک زمانوں میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، حین من الدہر، دہر زمانہ، حین وقت، زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسان قابل تذکرہ نہیں تھا. یہ بالکل سہل ترجمہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے چاہے دیکھ لیجئے. ابھی ہم اس کی عرفانیات میں نہیں آئے، یہ بالکل مبادیات، عرفانیات پہ نہیں. اس لیے کہ اگر اس کے عرفانیات پہ چلے جائیں گے تو گفتگو ختم ہو جائے گی. وہ جو ایور لاسٹنگ گفتگو میں کر رہا ہوں نا، کہ قرآن اور اس کا موضوع انسان جو ایور لاسٹنگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں ایورنیس ہے. یہ سب انگریزی کے لفظ ہیں، یہ انگریزی کے لفظ ہیں. جو ایورنیس کی گفتگو ہو رہی ہے انسان کے ساتھ، ایور لاسٹنگ جو اس کی کیفیت ہے، اس کی گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ انسان باقی، دنیا کے لیے فانی، دنیا کے لیے فانی، قرآن کے لیے باقی، بشرطے کہ اب شرائط شروع ہیں. شرائط کے ساتھ ہی تو باقی رہو گے بھائی. شرائط کے بغیر تو آپ باقی نہیں رہ سکتے نا. کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں. بھائی انسان ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کی خلقت ہے، ابس تو نہیں ہے، ایبسرڈ تو نہیں ہے. تو بھی کیا ہے؟ ظاہر کاہے کے لیے پیدا کیے؟ اپنے معبود کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. شرط، معین شرط، اب اس کو پورا کرتے ہو تو اس خلقت کے معیار پر جا کر ٹھہر جاتے ہو. اس کو پورا ہی نہیں کرتے تو تم جیتے رہو، مگر ہماری نظر میں تم جیتے ہوئے نہیں ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس پہ تو بچے تقریر کرتے ہیں نا اس آیت کو لے کے، اور جیسے جس کے دھیان میں آتا ہے ویسے تقریر ہوتی ہے اس تعلق سے.
نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے، شرائط کے ساتھ زندگی کو معین کر دیا، مشروط ہے اگر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں یہ جو کیفیت ہے، یہ جو کیفیت ہے نہیں خلق کیا ہم نے مگر اس لیے، تو بالکل انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اگر شرائط کو، تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ رہنے والی اینٹیٹی ہے، ختم ہونے والی تو نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ جملہ ایسے کہہ دیا؟ ارے بھائی اندیت میں چلا جاتا ہے اللہ کی، وہ اند اللہ رہتا ہے، وہ اللہ کی اندیت میں، معیت نہیں، وہ اللہ کی معیت میں نہیں، اندیت میں، یعنی اس کے گریس میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ ایٹرنٹی والا گریس ہے، ٹیمپورل نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، اسپیشیو ٹیمپورل نہیں ہے، اور یہ وہ ٹائم اور اسپیس کی تھیوری نہیں ہے ڈسکس کی جا رہی ہے جو ہنری برگسن نے ڈسکس کی تھی۔ میں اس تعلق سے بھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ وقت پھر مباحثہ مانگتا ہے، مجلس نہیں مانگتا۔ ہم مجلس کے موڈ میں ہیں، ہم مباحثے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ مجلس معین امور پر گفتگو کرتی ہے اور وہی گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے۔ تو وہ انسان، ظاہر کسی انسان کا تذکرہ ہوا، مگر ہوا تو کس طرح سے؟ ایک جنرک فارم، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ نہیں قابل تذکرہ۔ ظاہر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ لائق تذکرہ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اختلاط نطفہ کے نتیجے میں وجود